بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی دلیل العدالہ ويمكن تقريبه بأن الله تعالى عادل والعادل لا يسوي بين الظالم والمظلوم كما لا يقدمه ولا يقدره عليه۔ بحث ہماری چل رہی تھی معاد کی۔ ہم نے گزارش کی کہ آیات مجیدہ کی روشنی میں معاد یقینی ہے، روایات متواترہ دلالت کرتی ہیں کہ معاد یقینی ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث تھی کہ عقل بھی یہی کہتا ہے کہ معاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر یوم معاد نہ ہو، قیامت نہ ہو تو عبث لازم آتا ہے، یہ ساری کائنات کی تخلیق لغو ہو، عبث ہو، جبکہ حکیم کبھی عبث فعل کو انجام ہی نہیں دیتا، جبکہ اللہ تعالی حکیم مطلق ہے۔ آج دوسری دلیل اس انداز میں دے رہے ہیں کہ عدالت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ معاد ہونی چاہیے۔ معاد کیا ہے؟ یعنی ان اجسام کا جس دنیا میں ہیں انہی ارواح کے ساتھ ایک دفعہ پھر مبعوث ہونا، محشور ہونا۔ عدالت کا تقاضا یہ ہے۔ اللہ عادل ہے۔ عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی محلہ، کہ جو شے جس جگہ کے لائق ہے اس کو وہیں رکھا جائے۔ آسان ہو گیا، ٹھیک۔ اللہ عادل ہے، جو جس لائق ہے اس کو وہ مل کے رہے گا۔ پھر ظالم اس لائق ہے کہ اس کو سزا ملے، مظلوم اس لائق ہے کہ اس پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لیا جائے۔ اللہ عادل ہے۔ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ظالم سے اس ظلم کا بدلہ لے اور مظلوم پر ہونے والے مظالم کی اس کو جزا دے۔ یہ عادل کا تقاضا ہے۔ اگر معاد نہ ہو، اگر یوم قیامت نہ ہو، اگر یوم حساب نہ ہو، پھر اس ظالم سے اس کے ظلموں پر بدلہ کون لے گا؟ ظالم کو سزا کون دے گا؟ مظلوم پر ہونے والے مظالم کا جزا، بدلہ اس بیچارے کو کیا ملے گا؟ پھر تو عیاشی ہو جائے گی ظالموں کی کہ جب تک دنیا میں ہیں مسلسل ظلم کرتے رہیں، مرنے کے بعد ختم، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ عدالت کے خلاف ہے کہ ظالم کو ظلم پر سزا نہ ملے اور مظلوم کو ظلم سہنے پر جزا نہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ عدل الہی کا تقاضا یہی ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ اس کے لیے معاد کا ہونا کوئی ضروری نہیں، اس کے لیے قیامت کا ہونا کوئی ضروری نہیں، اس کا تدارک اسی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ ظالم سے یہ نعمتیں چھین لے اور مظلوم کو نعمات ادا کر دے، ظالم کی زندگی تنگ ہو جائے، مظلوم کی زندگی بہتر ہو جائے، تو اسی دنیا میں سب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ قیامت برپا کی جائے اور معاد؟ تو ہم کہتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے۔ اول تو ہم نے دنیا میں دیکھا جو چیز ہمارے سامنے ہے، محسوسات میں سے ہے، واضحات میں سے ہے، کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں اور مرتے وقت تک کسی قسم کی مشکل اور تنگی کا شکار نہیں ہوتے، جبکہ دوسری طرف مظلوم
جو بیچارہ آخر امر تک مظلوم رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا میں ظالم سے بدلہ اور مظلوم کو جزا نہیں دی جا رہی، اس کو مؤخر کیا گیا ہے کسی اور وقت کے لیے۔ دوسرا، جتنے لوگ ظالم ہیں وہ ظلم میں برابر نہیں ہیں۔ ایک میزائل، ایک ایٹم کا حملہ کیا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں انسان مر جاتے ہیں۔ اب ایک بندے کو پھانسی چڑھا بھی دو تو کیا ان لاکھوں جانوں کا بدلہ ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ بسا اوقات اس کے مقابل میں نیک لوگ، ایک بندہ کوئی ایسا اقدام کر جاتا ہے کہ وہ اپنے اس اقدام سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جانیں بچا جاتا ہے، تو کیا اس کو دنیا میں کوئی عہدہ دے کر، مال و زر دے کر، کیا اس کی نیکی کا اس کو بدلہ مل جائے گا؟ قطعاً ایسا نہیں۔ خاص کر انبیاء، اولیاء خدا، انہوں نے جو ظلم برداشت کیے، انہوں نے جو نیکیاں کی، اس کا بدلہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرمان ہے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ آپ دنیا میں اس کا کیا بدلہ دیں گے؟ پوری دنیا کی حکومت بھی اگر دے دیں تو بھی وہ اس کا بدل نہیں۔ تو ایک دن ایسا ہونا چاہیے، ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جو جتنا ظالم ہے اس کو اس کے ظلم کے مقدار کے مطابق سزا دی جائے، اور جو جتنا صالح ہے وہ اس کی نیکی اور عبادت کی بنیاد پر اتنی جزا دی جائے، اور وہ اس محدود دنیا میں اس 50 60 90 سالہ 80 سالہ زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ تو جس روز کے لیے یہ سب مؤخر کیا گیا، اور ایسا ہی ہوگا کہ ظالم کو اس کے ظلم کے مطابق سزا ملے گی اور نیک کو اس کی نیکیوں کے مطابق جزا ملے گی، اس دن کو یوم القیامہ کہتے ہیں۔ لہٰذا عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ معاد واقع ہونی چاہیے، ورنہ عدالت قائم نہیں رہتی جب کہ اللہ عادل ہے۔ باس توحید میں یہ بات مکمل ہوئی۔ دوسری دلیل کہ وقوع معاد کا ہونا، قیامت کا آنا یہ ضروری ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یمکن و تقریب ہم اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ عدالت کا تقاضا یہی ہے، وہ یہ ہے بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَادِلٌ، اللہ تبارک و تعالی عادل ہے۔ بحث توحید میں عادل کی بحث مکمل ہوئی، عادل ہے، ٹھیک۔ وَالْعَادِلِ لَا يُسَوِّي بَيْنَ الظَّالِمِ وَالْمَظْلُومِ، عادل کبھی ظالم اور مظلوم کے درمیان تسویہ، برابری نہیں کرتا کہ وہ ظالم اور مظلوم کو برابر رکھے، ایسا نہیں ہے۔ کما لا یقدمہ ولا یقدرہ علیہ، کبھی بھی ظالم کو مظلوم پر مقدم اور اس کو قدرت اس پر نہیں دیتا کہ اس کو حق کرے، نہ۔ بل ینتقم من الظالم، عادل ظالم سے انتقام لیتا ہے اس کے ظلم کا۔ فہو تعالی، اللہ تبارک و تعالی بھی ینتقم من الظالم، وہ ظالم سے انتقام لے گا، بدلہ لے گا۔ ولا یسوی بین الظالم والمظلوم، اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم کے درمیان برابری نہیں کرتا۔ ولا یقدمہ، اور نہ اس کو مقدم کرتا ہے۔ ولا یقدرہ علی المظلوم، اور نہ ہی اس کو مظلوم پر کوئی قدرت دیتا ہے، ایسا نہیں۔ خوب آسان ہو گیا۔ نمبر 2، ثم ینضم الیہ القیاس، القیاس استثنائی، جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا، یہاں پر بھی وہی ہے منطق کا، جو قیاس کی اقسام ہیں، قیاس اقترانی، قیاس استثنائی۔ فرماتے ہیں وَيُقال، ہم اس کو یوں بیان کرتے ہیں بالکل آسان کر کے، وہ یہ ہے کہ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْإِنسَانِ مَعَادٌ لَازِمَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الظَّالِمِ وَالْمَظْلُوم، اگر انسان کے لیے معاد نہ ہو تو لازم آئے گا کہ ظالم اور مظلوم برابر ہوں۔
وَلَازِمَ اقدار ظالم علی المظلوم، لازم ہے گا کہ ظالم کو مظلوم پر قدرت دی جائے، طاقت دی جائے کہ ظالم مظلوم پر مسلسل ظلم کرتا رہے۔ لازم الاخلال بالانتقام من الظالمین، کہ ظالمین سے جو انتقام لینا تھا اگر معاد نہ ہو تو لازم آئے گا کہ ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے۔ یہ ایک مقدمہ ہو گیا۔ وَلَكِنَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهُ عَنْ تِلْكَ الْأُمُورِ، اللہ تعالی منزہ ہے، پاک ہے اس سے۔ کیا وہ بلند ہے کہ وہ ظالم اور مظلوم کو برابر نہیں کرتا، کبھی ظالم کو مظلوم پر قدرت نہیں دیتا، وہ انتقام لینے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اللہ کی یہ احسان نہیں ہے۔ پس فالمعاد ثابت للانسان، معاد انسان کے لیے ثابت ہے، یقینی ہے۔ حتی یجزی کل انسان، حتیٰ کہ ہر انسان کو جس کا وہ مستحق ہے جزا دی جائے۔ جس نے اچھائیاں کی ہیں، جس نے تھوڑی اچھائی کی ہوگی اس کو تھوڑی جزا دی جائے گی، جس نے زیادہ کی ہوگی زیادہ، جس نے برائی کی ہوگی اس کو برائی کا بدلہ، سب ظالموں سے انتقام۔ وتوضیح ذلک ایضا یحتاج الی بیان امور، فرماتے ہیں اب اس کو بھی ہم تھوڑا سا اور مزید تھوڑا واضح کرتے ہیں۔ واضح یوں کرتے ہیں، نمبر ایک دو تین کر کے اس کو وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ دیکھو کہ ان اللہ تعالی عادل ولا یظلم شیئا، اللہ تبارک و تعالی عادل ہے، بالکل کسی شے پر کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ختم۔ اچھا کیوں؟ بڑی پیاری دلیل ہے، اگر آپ اس کو مباحثے میں حل کریں گے آپ کو لطف آئے گا۔ جو بھی ظالم ہوتا ہے، لطف لینا ہے، اس ظالم میں کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی نقص ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ظلم، مثلا اس میں اقتدار کی ہوس ہے، ظلم کرتا ہے، یہ ہوس بھی نقص ہے۔ اس کو دوسرے سے حسد ہے تب ظلم کرتا ہے، یہ بھی حسد ہے۔ کسی شے کا لالچ ہے، ظلم کرتا ہے، یہ لالچ ہونا یہ بھی نقص ہے۔ ظلم کی اصل بنیاد نقص ہے۔ نقص کئی لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، ہم نہیں کہتے اللہ ہے وہ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا۔ کیوں اللہ ظلم نہیں کرتا؟ کیوں؟ وجہ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّهُ کمال محض، اس لیے کہ اللہ کمال محض ہے۔ اور کمال محض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں لا یکون ناقصا، جس میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص کمی نہیں ہے۔ اللہ کمال محض، کمال محض کا مطلب ہے جس میں نقص اور کمی کا تصور ہی نہیں۔ ٹھیک، کیوں؟ حتی یظلم، اس لیے کہ کوئی تھوڑا بہت نقص، کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو وہ ظلم کرتا نا، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو کمال محض ہے۔ فرماتے ہیں وَالظُّلْمُ معلول النقص، ظلم معلول ہے، علت نقص ہے۔ میرے اندر کوئی نقص ہوگا وہ علت بنے گی، تب جا کر میں کسی پر ظلم کروں گا۔ ظلم معلول ہے، نقص وہ کمی علت ہے۔ کیوں؟ ہاں، اس سبب، کیا علت ہے، کیا سبب ہے بندہ کسی پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ نمبر ایک، اما الجہل، یا وہ جاہل ہوتا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہوتا، جاہل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، حالانکہ سب کچھ اس کا نہیں ہوتا، کسی بھی لحاظ سے جہالت ایک۔ او حاجت ظالم، یا ظالم کو کوئی ضرورت ہوتی ہے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ کسی پر ظلم کرتا ہے۔ دو، او شقاوت ہو، یا وہ بدبخت ہے، اس کے مزاج میں سختی ہے، تندی ہے۔ او خبث ذات ہی، یا اس کا خبث باطنی ایسا ہے، کسی وجہ سے اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی محتاجی بھی نہیں تھی، لیکن اس کی خبث باطنی، شیطان اس پر اتنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس ہر بندے پر زیادتی کرتا جائے۔ او حسادت ہو، یا وہ حاسد ہے اور اس کا حسد اس سے کسی پر ظلم کرواتا ہے۔ اب توجہ کرنا، جہالت ہو، محتاجی ہو، شقاوت ہو، خبث باطنی ہو، حسد ہو، یہ سارے کے سارے کل واحد نقص، یہ انسان میں نقائص ہیں۔
ہوا منتفن فیہ تعالی، اللہ میں ایسا کوئی نقص نہیں ہے، وہ کمال محض ہے، وقد مر تفصیل ذالک فی بحث العادل۔ اب اس پیرے کو آپ نے یوں نہ، پہلا مقدمہ کیا ہو گیا کہ ظلم کی وجہ انسان میں یا کسی بھی ظالم میں کوئی نہ کوئی نقص کمی ہوتی ہے، وہ نقص علت بنتا ہے اور یہ اس کسی پر ظلم کرتا ہے۔ اب اس نقص کی اقسام مختلف ہیں، لیکن اللہ کمال محض ہے، وہاں کوئی نقص نہیں۔ جب نقص ہی نہیں ہے، علت ظلم ہی نہیں ہے، تو ظلم کہاں سے آئے گا؟ لہذا وہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسباب ظلم اور علل ظلم اس میں ہے ہی نہیں۔ ختم ہوگی بات ایک۔ نمبر دو، دوسرا مقدمہ یہ ہے ان التسویۃ بین الظالم والمظلوم فی الجزاء، کہ ظالم اور مظلوم کو برابر لینا جزا دینے میں، کہ جیسے ظالم وہی مظلوم بدلے میں جزا میں، یعنی جو جس نے کیا اس کو برابری نہ۔ ایک یہ کیا ہے؟ کا تقدیم الظالم علی المظلوم، ظالم اور مظلوم کو جزا کے مقام پر برابر رکھنا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ظالم کو مظلوم پر مقدم کیا جا رہا ہے۔ وَإِعْدَادُهُ وَإِعَانَتُهُ، اور ظالم کے ظلم پر مدد کرنے کے مساوی ہے، وہ آپ اس کو ظلم کی طرف ترجیح دے رہے ہیں، تو آپ جو مظلوم کے ساتھ اس کو برابر، دونوں کو ایک جیسی جزا دے رہے ہیں، جو بھی ہے۔ پس ظالم اور مظلوم کے درمیان تسویہ کرنا جزا میں، فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسا کہ ظالم اور مظلوم، ظالم کا مظلوم پر مقدم کرنا اور اس کی اعانت کرنا، فی کونہ ظلماً و قبیحا، اس کے بھی ظلم اور قبیح ہونے میں یہ دونوں برابر ہیں۔ جیسے خود ظلم قبیح ہے، ظالم کو مظلوم پر مقدم کرنا بھی اسی طرح قبیح ہے۔ جیسے ظلم کرنا، زیادتی یہ ظلم ہے، تو مظلوم کو ظالم کے برابر قرار دینا یہ بھی مظلوم پر ایک قسم کا ظلم ہے۔ اور جب یہ ظلم ہے تو نافی العدل، یہ منافی عادل ہے۔ کیوں؟ لأن العادل، عادل کیا ہے؟ عادل کا مطلب ہوتا ہے اعطاء کل ذی حق حقہ، کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، جو جس کا مستحق ہے اس کو وہ حق دینا۔ برابری کرنے کو عادل نہیں کہتے۔ خوب، والتسویہ، لیکن اگر آپ ظالم اور مظلوم کے درمیان برابری کریں گے، کا تقدیم وہ ایسے ہے جیسا کہ آپ ظالم کو مظلوم پر مقدم کر رہے ہیں۔ ابطال الحق، یہ حق کو باطل کرنا ہے، ابطال حق ہے، یعنی حق کو اہمیت نہ دینا ہے۔ وَهُوَ عَيْنُ الظُّلْمِ، اور یہ خود بذات خود ایسا اقدام کرنا ظلم ہے۔ الثالث، تیسرا مقدمہ بالکل آسان ہے، ایک تیسری چیز اس سے مربوط ہے۔ پہلی یہ ہوتی کہ اللہ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا۔ نمبر دو، ظالم اور مظلوم کو برابر رکھنا، یہ از خود ظلم ہے، کبھی ہے۔ نمبر تین، لَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَادْ لِجَزَاءِ الْإِنسان، اگر انسان کو بدلہ دینے کے لیے معاد نہ ہو، ایک مقرر وقت کے جس نے جو کیا ہے اس کو اس کا بدلہ دینے کے لیے وقت مقرر نہ ہو، لازمہ، اس سے لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ لفظوں پہ غور، بین المجرمین والصالحین، کہ آپ مجرم اور صالح دونوں برابر ہوں، یعنی جو دنیا میں صالحات بجا لاتا رہا وہ، اور جو جرائم کرتا رہا، دونوں برابر ہوں۔ کیوں؟ اگر انسان کی جزا کے لیے یوم المعاد نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے صالح اور مجرم دونوں برابر ہیں۔ تقدیم الظالمین علی المظلوم، اس کا مطلب پھر ظالموں کو مظلوموں پر مقدم کیا جا رہا ہے۔ وَإِعْدَادُ الْأَشْرَارِ وَإِقْدَارَهُمْ، اور شریر لوگوں کو دوسروں پر قوت دی جا رہی ہے، ان کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں پر اسی طرح زیادتی کرتے رہیں۔ کیوں؟
لِأَنَّ أَبْنَاءَ الْبَشَرِ، چونکہ جتنے بھی انسان ہیں ہمارے سامنے، کانوا و یکونون، جو تھے، جو ہیں، جو ہوں گے، تمام ابناء بشر، تمام بنی نوع انسان، تمام انسان، علی الصلاح والفساد، صالح اور فاسد تھے، ہیں، رہیں گے، وعلی الاصلاح والفساد، کچھ ایسے تھے جو لوگوں کی اصلاح کرنے والے تھے، ہیں، رہیں گے، کچھ افساد، کچھ فساد کرنے والے تھے، ہیں، رہیں گے، دونوں قسم کے انسان بنی نوع بشر موجود ہے۔ وعلی الہدایت والضلالہ، کچھ وہ تھے جو ہدایت کرتے تھے، ہدایت کرتے ہیں، ہدایت کرتے رہیں گے، والضلالہ، کچھ گمراہ تھے، گمراہ ہیں، گمراہ رہیں گے، یا گمراہی کرتے تھے، گمراہ کرتے ہیں، گمراہ کرتے رہیں گے۔ وَكَثِيرًا مَا تَتَغَلَّبُ الْفِئَةُ الظَّالِمَةُ عَلَى الْمَظْلُومَةِ، اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم گروہ، ظالمین کا گروہ، طبقہ مظلوموں پر غالب آ جاتا ہے۔ والاشرار علی الصلحاء، شریر لوگ، بد عمل لوگ صالحین پر غالب آ جاتے ہیں۔ خوب یہ ہم نے دیکھا ہمارے سامنے۔ وعلیہ، بنا بنی فَإِنِ اكْتُفِيَا بِهَذِهِ الدُّنْيَا وَلَا يَكُونُ وَرَاءَهَا الْآخِرَةُ، اگر اسی دنیا پر اکتفا کیا جائے اور اس کے بعد آخرت نہ ہو، حیات ابدی نہ ہو، یوم المعاد نہ ہو، کان مانا ہو، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ عدم و مکافات الظالمین والمجرمین، کہ پھر ظالمین اور مجرمین سے مکافات نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ظالموں سے ظلم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، مجرموں کو ان کے جرم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ضروری ہے۔ وعدم جزاء الصالحین والمتقین، اور جو لوگ صاحبان تقوی تھے اور جو لوگ نیکوکار تھے، پھر ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ بھی نہیں ملے گا، چونکہ اسی دنیا پر اگر اکتفا ہو تو۔ بل معناؤ، بلکہ اگر آپ سچ پوچھیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا، اگر آخرت نہ ہو، اگر یوم المعاد نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے ہوا تقدیم الطائفۃ الظالمہ علی الطائفۃ المظلومہ، کہ ظالموں کے گروہ کو مظلوموں کے گروہ پر مقدم کیا جا رہا ہے، کہ ظالموں کو مظلوموں پر ترجیح دی جا رہی ہے، ظالموں کو مظلوموں کے خلاف پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لِإِعْدَادِهِمْ بِأَنْوَاعِ النِّعَمَاتِ، اس لیے کہ ظالموں کے پاس تو اس دنیا میں انواع کئی قسم کی نعمتیں ہیں، دون الطائفۃ المغلوبہ، لیکن جو مغلوب طبقہ ہے، جو بیچارہ ان کے شر میں دبا ہوا ہے، جن پر ان ظالموں نے اپنا تسلط قائم کیا گیا ہے، ان کے پاس تو وہ نعمات نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ تو اس خرابی سے بچنے کے لیے ضروری ہے، کیوں؟ یہ سب ظلم ہے۔ جب یہ سب ظلم ہے تو اللہ تو ظالم نہیں ہے، وہ عادل ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق اس کو حق ملے، اس کو یوم المعاد کہتے ہیں۔ لا یقال، ممکن ہے کوئی یہ کہے، لفظی مطلب یہ نہیں کہا جائے گا، ممکن کوئی اشکال کہے کہ جناب یہ کام اس دنیا میں بھی تو ہو سکتا ہے، اسی دنیا میں نیکوں کو نیکی کا صلہ اور ظالموں کو، بدکاروں کو ان کی برائی کا صلہ مل سکتا ہے، کیا ضرورت ہے قیامت برپا کرنے کی، معاد کی؟ جواب فرماتے ہیں نا، جواب آگے پڑھتے ہیں لِأَنَّ نقول سے، فرماتے ہیں اگر کوئی یہ بات کرے، مثلا وہ یوں کہتے ہیں کہ هَذِهِ الدُّنْيَا تَكْفِي لِجَزَاءِ الصَّالِحِينَ وَالطَّالِحِينَ، کہ یہی دنیا صالحین، نیک لوگوں کو ان کے نیک عمل کا بدلہ دینے کے لیے، والطالحین، اور جو برے ہیں ان کو ان کی برائی کا بدلہ دینے کے لیے یہی دنیا کافی ہے۔ کیسے؟ فَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جو لوگ اس دنیا میں اعمال صالح بجا لاتے ہیں، آتاہ النعم الدنیاویہ والعزیہ، اللہ پاک ان کو اسی دنیا میں نعمات دنیاویہ عطا فرما دے اور عزت عطا فرما دے۔
وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئًا، اور جو اس دنیا میں رہ کر برے افعال انجام دے، سَلَبَ مِنْهُ النِّعَمْ، اس سے نعمات چھین لے، وَابْتَلَاهُ بِالْخِزْيِ وَالذِّلَّةِ، اور اس کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے، وَمَا جَزَاءُ كُلِّ فِرْقَةٍ بِمَا يُنَاسِبُهُمْ، جو گروہ جو لوگ جیسے تھے جیسے ان کی مناسبت تھی ان کو اسی انداز میں، جو لائق عزت تھے ان کو عزت دے، جن کو لائق ذلت تھے ان کو ذلیل کر دے۔ لہذا لا یلزم التسویۃ بین المجرمین، لہذا مجرم اور غیر مجرم کے درمیان، صالح اور طالح کے درمیان کوئی برابری نہیں ہوگی، کوئی تسویہ اس سے لازم نہیں آتا۔ کما لا یلزم تقدیم احدی الطائفتین علی الاخری، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جناب مجرمین کو صالحین پر مقدم کیا جا رہا ہے، ظالمین کو مظلوم پر، نہیں، جو جیسا تھا اس کو دنیا میں یہی ہو سکتا ہے۔ کیا یہ دنیا کافی نہیں ہے کہ ایسا ہو؟ لا یقال، فرماتے ہیں نا، یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ لأننا نقول، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیس کذالک، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، آپ بھی رہتے ہیں، عملاً ایسا نہیں۔ کیوں؟ اذ نرا، ہم خود دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کیا؟ عدم جزائی کثیر من الظالمین والفاسدین والمفسدین، کہ اس دنیا میں اللہ نے بہت سارے ظالموں کو، فاسدین کو، فاسد ہوتا ہے جو خود خراب ہو، مفسد ہوتا ہے جو دوسروں کو خراب کرے، ظالمین، فاسدین و مفسدین کو ان کے اس بد اعمالیوں کا بدلہ اس دنیا میں نہیں دیا، بل ہم یعیشون الی آخر عمرہم فی غایت العزت الدنیاویہ والقدرہ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آخر عمر تک اس دنیا میں دنیاوی ٹھاٹ باٹ عزت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ، مرتے وقت تک ان کی عزت اور طاقت اس دنیاوی لحاظ سے برقرار رہتی ہے، جبکہ ہوتے وہ ظالم ہیں، فاسد ہیں، مفسد ہیں۔ بخلاف غیرہم، لیکن جب دوسری طرف آتے ہیں جو بیچارے مظلوم ہیں، جو صالحین ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، فَإِنَّهُمْ فِي غَایَةِ الْمِحَانَةِ وَالصُّعُوبَةِ، وہ بیچارے انتہائی مشکلات میں اور محانت یعنی پستی کی زندگی دنیاوی لحاظ سے گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہوا امر محسوس لا سطرۃ فیہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جو محسوسات، یعنی ہر بندے کو اس چیز کے لیے یہ روز روشن کی طرح واضح ہے، اس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جناب کسی کو نظر ہے، نہ، ہر ایک کے لیے واضح ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک، ایک ایسا پریکٹیکل ہوا نہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ ان اعمال المومنین والکافرین علی درجات مختلفہ، مومنین کے اعمال سارے ایک جیسے نہیں، اسی طرح جو لوگ مجرم ہیں، جو کافر ہیں، ان کی بدعمالیاں بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہیں۔ جیسے مومنین کے اعمال برابر نہیں ہیں، تقوی، پرہیزگاری، خلوص کے لحاظ سے عمل فرق کرتا ہے، اسی طرح کافروں کے بھی اعمال سارے ایک جیسے برابر نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں قد یکون بعضھا مما لا یمکن جزاؤہ فی عالم الدنیا، بسا اوقات کوئی مومن یا کافر اس کے اعمال اس لیول کے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں اس کو بدلہ دینا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ مثلا کمن یقتل الف الف نفس، کہ ایک بندہ اگر ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کرتا ہے، خوب، ببعض انواع الصواریخ، صواریخ جمع ہے صاروخ کی، صاروخ کہتے ہیں یہ جو بم مارتے ہیں، میزائل مارتے ہیں، کہ ایک طاقت، ایک ظالم ایک علاقے پر میزائل مارتا ہے اور اس میزائل سے بیک وقت سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، اور متعدد جب مارتا ہے، قسم و قسم کے، بعض شیمیائی ہوتے ہیں، بعض کچھ ہوتے ہیں، لاکھوں انسان مر جاتے ہیں، ایک بندہ اس لیول کا ظلم کرتا ہے۔ اب فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ کہ ان سلب نعمت الحیات، اب اس بندے سے اگر اس حیات، اس دنیاوی زندگی کے 60 70 80 سال والی زندگی کے اگر نعمات اس سے چھین بھی لی جائیں،
وَإِدَامُ هَذَا الْقَاتِلِ مَرَّةً وَاحِدَةً، اور اس کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا جائے، لا یکون جزاء افسادہ، جو اس نے ظلم کیے تھے یہ اس کا بدلہ نہیں بنتا۔ لاکھوں انسان مارے ہیں اور بدلے میں ایک بندے کو پھانسی چڑھا دیں تو کیا ان لاکھوں کا بدلہ برابر ہو جائے گا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ مقابلے میں آ جائیں، کمان من یحیی النفوس الکثیرہ، کہ ایک بندہ لاکھوں ہزاروں انسانوں کی زندگی بچاتا ہے، بالمعالجت، علاج کے ذریعے یا کسی ذریعے، اول ہدایت، یا وہ ہدایت کر کے ہزاروں لوگوں کو گمراہی سے بچاتا ہے اور حیات حسنہ ان کو دیتا ہے، او گمراہی سے محفوظ، لا یمکن ان یکون جزاؤہ ہو نعمت الدنیا، ممکن نہیں ہے کہ اس کا بدلہ ان دنیاوی نعمات سے اس کو دیں، ما محدودیتہا، جبکہ یہ محدود ہے 60 سال 80 سال 100 سال تک ہوگا، کتنی نعمتیں آپ اس کو دیں گے، کتنے اختیارات دیں گے، جبکہ اس نے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کی ہے، ان کو بچایا۔ یہ تو عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ فضلاً علی الانبیاء، چہ جائے کہ انبیاء کی نیکیاں انہوں نے جو ظلم برداشت کیے، والاولیاء، اولیاء خدا، الذین لا یمکن تقویم عملہم، کہ جن کے عمل کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ تقوی، پرہیزگاری اور خلوص کی کس منزل پر وہ اعمال انجام دیتے تھے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ولا تصلح مثل الدنیا الدنیا لجرائہم، یہ دنیا، یہ گھٹیا دنیا، یہ جو ہماری دنیا ہے، اس قسم کی دنیاوی نعمات جتنی بھی دے دیں، یہ ان کے ان اعمال، وہ جو عظیم اعمال ہیں، ان کا بدلہ دینے کی صلاحیت رکھتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، لا سیما محمد وآلہ، خاص کر محمد و آل محمد علیہم السلام کے جو افعال ہیں، اس کا کیا کریں گے اس دنیا میں، کیسے بدلہ دیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ قَدْ فَاقَ بَعْضُ دَقَائِقِ عُمْرِهِمْ عَلَى جَمِيعِ عُمَرِ الْآخَرِينَ، اس لیے انبیاء، اوصیاء، اہل بیت علیہم السلام، ممکن ہے کہ ان کی زندگی کے ایک منٹ، ایک سیکنڈ کا عمل لوگوں کی عمر بھر کی نیکیوں سے بھی افضل اور بلند ہو۔ اور آپ نے دیکھا وقت اشتہر فی جوامع الحدیث، کتب حدیث کو اٹھا کر دیکھیں کیا فرمایا گیا، ان ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، عبادت ثقلین سے افضل ایک ضربہ، ایک لمحے کی وہ ضرب، تو اس کا بدلہ یہ دنیا میں دیا جا سکتا ہے؟ لا یمکن، نہیں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ ان بعض الاعمال فی حال الموت و بعدہ، فرماتے ہیں بعض اعمال حالت موت میں یا موت کے بعد، لا یمکن جزاء العامل فی الدنیا بعد موتہ، ممکن نہیں ہے کہ اس کے عامل کو دنیا میں، کیونکہ جب وہ عامل اس دنیا سے چلا جائے گا تو مرنے کے بعد اس دنیا میں پھر اس کو کیسے جزا دیں گے؟ وہ تو اس دنیا میں رہا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد دنیا میں آپ کیسے اس کو دیں گے؟ مثال دے رہے ہیں، مثلا کما اذا جاہد المومنون مع الکافرین، مومنین کافرین کے مقابلے میں جہاد کرتے ہیں، فمن استشہد من المومنین، اب ان کافروں کے مقابلے میں جہاد کے دوران جب کوئی مومن شہید ہو جاتا ہے، لا یمکن جزاؤہ، آپ اس کو کیا جزا دیں گے؟ ممکن نہیں ہے ان کو جزا دینا۔ کما ان من ہلک من الکافرین، اسی طرح اگر کافروں میں سے کوئی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو اس کو اس دنیا میں پھر دوبارہ آپ کیسے سزا دیں گے، بدلہ دیں گے اس کا؟ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کما اذا اسس سنتا حسنہ، اگر کوئی بندہ کسی اچھی سنت کو قائم کر جاتا ہے، کوئی مسجد بنا گیا، کوئی سکول بنا گیا، کوئی امام بارگاہ بنا گیا، کوئی ہسپتال بنا گیا مثلا، او سنتاً سیئہ، یا وہ کوئی
برائی کی بنیاد رکھ گیا کہ جس کے بعد وہ چلا بھی گیا تب بھی وہ نیکی چل رہی ہے یا برائی چل رہی ہے. فَحَمْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ يَدُومُ بِالدَّوَامِ مَا أَسَّسَهُ، جو بھی اس نے بنیاد رکھی تھی چاہے حسنہ نیکی کی یا برائی کی، جب تک وہ ہوتی رہے گی وہ بنیان گزار جو مؤسس ہوگا اس نیکی یا برائی کا وہ اس میں حصہ دار رہے گا. ما عدم امکان جزاء العامل، اب اس عامل کو آپ اس دنیا میں کیسے بدلہ دیں گے نیکی کا یا برائی کا؟ وہ تو اب اس دنیا میں رہا ہی نہیں، جبکہ وہ نیکی یا برائی اس کے بعد بھی ابھی تک ہو رہی ہے. پس فَتَّبْعُ الدُّنْيَا لَا يَلِيقُ بِكَوْنِهَا جَزَاءً كَامِلًا لِلْعَامِلِينَ. نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا کی طبیعت، یہ جو 50-60 سالہ زندگی ہے، اس دنیا میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس میں جو عمل کرنے والے ہیں وہ نیک ہوں یا برے، عاملین کو ان کے عمل کا مکمل بدلہ دیا جا سکے. اس دنیا کی طبیعت اور ماہیت ہی ایسی نہیں ہے. تو ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن ان کو ان کے حق کے مطابق بدلہ دیا جائے، اس دن کو یوم المعاد کہتے ہیں. اور بھی انشاءاللہ باتیں ہیں پھر اگلے درس میں. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.